میں پاکستان کے عام آدمی سے مخاطب ہوں، بنیادی طور پر پاکستان کے مڈل کلاس سے مخاطب ہوں اور پاکستان کے لوور مڈل کلاس سے، میں پاکستان کے غریب آدمی سے مخاطب ہوں، میں پاکستان کے اس طبقے سے مخاطب ہوں کہ جو طبقہ دن کو مزدوری کرتا ہے اور چند روپے لے کے تو رات کو کچھ کلو آٹا گھر میں لے جاتا ہے اور کچھ دال شال لے جاتا ہے، کچھ دودھ آدھا کلو لے جاتا ہے، کچھ پتی لے جاتا ہے۔ میں اس طبقے سے مخاطب ہوں۔ خواتین و حضرات، میں اس طبقے سے مخاطب ہوں جو کہ تنخواہ دار طبقہ ہے۔ میں اس طبقے سے مخاطب ہوں جو کہ چھوٹا موٹا کام کرتے ہیں اور بڑی مشکل سے اپنے گھر کا گزارا کرتے ہیں۔ پاکستان کی 80-85% جو آبادی ہے وہ عام آدمی پر مشتمل ہے۔ یہ جو خاص آدمی ہے چند 0.1%، انہوں نے اس جو سارا سلسلہ ہے اس کو یرغمال کیا ہوا ہے۔ یہ بہت زیادہ پیسے والے لوگ ہیں، ان کے ساتھ پیسے والے لوگ جڑے ہوئے ہیں اور وہ ان جلسوں پہ پیسہ خرچ کرتے ہیں بے بہا۔ 10 کروڑ، 5 کروڑ، 15 کروڑ جی میں نے الیکشن کے لیے ایک امیدوار نے سائیڈ پہ کیے ہوئے ہیں۔ یہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں یہ جب انٹرویو کرتی ہیں ٹکٹ کے لیے لوگوں کے، تو یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے پاس پیسہ کتنا ہے، اس کے پیٹرول پمپ کتنے ہیں، اس کی زمینیں کتنی ہیں، اس کی فیکٹریز کتنی ہیں، یہ کتنے پیسے خرچ کرے گا۔ تو خواتین و حضرات، یہ پیسے دبا کے خرچ کرتے ہیں اور پھر جب یہ الیکٹ ہو جاتے ہیں اور ہم پاکستان کا عام آدمی ان کو الیکٹ کرتا ہے تو اس کے بعد یہ لوگوں کو نظر نہیں آتے اور اس کے بعد کچھ آپ کو زمین کے اوپر تبدیلی بھی نظر نہیں آتی۔ میں ایک سوال پوچھتا ہوں، پاکستان کے عام آدمی سے میں پوچھتا ہوں، مجھے آپ یہ بتائیے کہ یہ جو سیاسی پارٹیاں ہیں یہ 75 سال سے پاکستان، الحمدللہ پاکستان کی عمر 75 سال ہے، سیاسی پارٹیوں نے کیا چیز بہتر کی ہے؟ کیا پٹواری کلچر میں اصلاحات ہیں؟ کیا یہ جو ہمارا بجلی شجلی کا محکمہ ہے، گیس کا محکمہ ہے یا کوئی بھی اور محکمہ جس کا ہمارے ساتھ روزمرہ تعلق ہمارا بنتا ہے، اس میں کیا بہتری آئی ہے؟ کیا پاکستان کا عام آدمی جب کسی دفتر میں جاتا ہے تو کیا اس کی عزت ہوتی ہے؟ کیا اس کا کام ہوتا ہے؟ سفارش کرانی پڑتی ہے یا کچھ لین دین کرنا پڑتا ہے؟ اور میں ان اداروں کی بات کر رہا ہوں جن سے لوگوں کا تعلق ہے روزمرہ، ان میں یہ ادارے بہت اچھے ہیں، بڑے اچھے لوگ ہیں، ہمارے بہن بھائی ہیں، لیکن خواتین و حضرات اگر آپ وہ کراتے ہیں نا کہ سروے کروائیں کہ کتنے نمبر آتے ہیں تو اس میں کمزوریاں ہیں۔ مجھے یہ بتائیے کہ انہوں نے کیا امپروومنٹ کی ہے؟ کوئی امپروومنٹ نہیں کی، زیرو امپروومنٹ ہے۔ اور اگر ہم دوبارہ ان کو چنیں گے، دوبارہ ان کو ووٹ دیں گے تو پھر بھی امپروومنٹ اسی طرح رہے گا جب تک میں آپ کو کہتا ہوں کہ مڈل کلاس کے لوگ آگے نہیں آئیں گے۔ میں سب سے پہلے خواتین و حضرات میں نے لوکل باڈیز سے شروع کیا، بنیادی جمہوریت سے کنٹونمنٹ بورڈ کا الیکشن لڑا، الحمدللہ جیتا۔ اب اس سے اگلی جو سٹیج ہے وہ صوبائی اسمبلی کی ہے۔ ابھی میں نے اپنے آپ کو صوبائی اسمبلی کے لیے پیش کیا عوام کے سامنے، اور اس کے بعد اگر کامیابی ہوئی، اگر اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی اور آپ نے کامیاب کرایا تو انشاءاللہ آپ کو لگ پتہ جائے گا کہ کیسے اصلاحات ہوتی ہیں اداروں میں۔ وہ ادارے جن کا روزمرہ لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے ان میں اصلاحات کیسے ہوتی ہیں، یہ آپ کو بڑا بخوبی آپ کو فرق نظر آئے گا۔ دیکھیے، اگر ہم ان لوگوں کے پیچھے پڑے رہے نا تو پھر حال اسی طرح رہے گا۔ عام آدمی کا الیکشن میں لڑ رہا ہوں انشاءاللہ۔ عام آدمی کا الیکشن کیسے ہوتا ہے؟ عام آدمی کے پاس تو وہ وسائل نہیں ہوتے۔ یہ لوگ دفتر بناتے ہیں، دفتروں میں بندے بٹھاتے ہیں، ہر وارڈ میں ایک دفتر ہوتا ہے، ہر محلے میں ایک دفتر ہوتا ہے، وہاں پہ دیگیں پکتی ہیں، وہاں پہ پیسے خرچ ہوتے ہیں، دن رات ڈھول ڈمکا ہوتا ہے، اور یہ عام لوگوں کو اسی طرح بھلا پھسلا کر خواتین و حضرات تو یہ جناب الیکشن جیتتے ہیں۔ ٹرن آؤٹ ویسے ہی کم ہوتا ہے اور نا امیدی اسی طرح ہوتی ہے۔ الیکشن اگر ہوں تو صاف اور شفاف ہوں، ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہوں، اور الیکشن کے نتیجے میں قوم کے اندر ایک یونٹی اور یگانگت آنی چاہیے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے۔ میں حیران ہوں، پیپلز پارٹی ابھی بڑے جلسے کر رہی ہے اور بلاول بھٹو زرداری کہہ رہے ہیں جی میں وزیر اعظم بنوں گا۔ پہلے یہ سارے اکٹھے تھے، یہ پی ڈی ایم کی جماعتیں 14 جماعتیں پہلے اکٹھی تھیں، اور انہوں نے ایک سال جو حکومت کی، انہوں نے ایسے قانون بنائے صرف ایک سال میں کہ جی ان کے اوپر جو کیسز بنے ہوئے ہیں وہ ختم ہو جائے، ایسے انہوں نے قانون بنائے اور اسمبلی سے پاس کروائے۔ اس کے بعد انہوں نے کچھ نہیں کیا، عوام کو اتنا انہوں نے رلایا ہے جس کا اندازہ نہیں ہے، اور یہ عوام کو
ان کے پاس دیکھیے یہ جو ہمارے پرائیویٹ میڈیا چینل ہیں یہ ان کے ساتھ ملاپ کرتے ہیں، ان کے پاس جاتے ہیں اور عوام کو بات چیت کرنے کا ان کو موقع ملتا ہے، عوام ان کی بات چیت سنتے ہیں اور یہ کوشش کرتے ہیں کہ ایسا گھما پھرا کے بات چیت کریں۔ اب یہ سارے ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے ہیں۔ الیکشن کمپین میں پہلے اکٹھے تھے، ایک وزیر اعظم تھا، ایک وزیر خارجہ تھا۔ ابھی آپ دیکھیے، میں پاکستان کی عام عوام سے مخاطب ہوں، ابھی آپ دیکھیے کہ یہ کیسے عوام کو ایک دوسرے کے خلاف کر کے تو کیسے دھوکہ دہی کر رہے ہیں۔ ہر آدمی کا حق ہے، پاکستان کے عام آدمی کا حق ہے کہ وہ صحیح طور پر تجزیہ کرے اور اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کرے۔ یہ سڑکیں بنانے، پل بنانا یہ معمولی بات ہے۔ یہ تو آپ ہمارے جو ملک ریاض صاحب ہیں بیریہ کے، بڑے اچھے وہ ایڈمنسٹریٹر ہیں، بڑی انہوں نے ترقی کی ہے، بڑے انہوں نے ماشاءاللہ، میں ان کو جانتا نہیں ہوں لیکن انہوں نے بہت کاروبار کیا ہے، بڑا وسیع کاروبار کیا ہے، لوگوں کو بڑا روزگار بھی دے رہے ہیں اور اس کے بعد وہ غریب لوگوں کا بھی بڑا خیال رکھتے ہیں۔ تو یہ تو ان کو آپ وزیر اعظم بنا دیں تو وہ ایسے پورے پاکستان میں اتنی سڑکیں بنا دیں گے، اتنے پل بنا دیں گے۔ پل بنانا اور سڑکیں بنانا لیڈرشپ نہیں ہوتا۔ ہمارے پلوں میں بھی کمیشنیں کھاتے ہیں، سڑکوں میں بھی کمیشنیں کھاتے ہیں۔ سڑک ایک بنتی ہے اور پھر تھوڑے عرصے بعد ٹوٹتی ہے، پھر دوبارہ بنتی ہے۔ تو ہمیں سیاست میں پورے کا پورا، جس طرح گاڑی کا خواتین و حضرات ہوتا ہے نا، گاڑی کی انجن کی اوور ہالنگ ہوتی ہے، ہمیں اپنے سیاسی نظام میں اوور ہالنگ کی ضرورت ہے۔ یہ جو کلچر ہے، یہ کلچر چلنا مشکل ہے۔ یہ ابھی دیکھیں نا، خزانہ بھرا ہوا ہے جی، میں ایک مثال دیتا ہوں، یہ ابھی تیار ہے جی، الیکشن کراؤ الیکشن کراؤ تاکہ ہم خزانے کے اوپر قابض ہو جائیں اور ہمیں پروٹوکول ملے۔ ہماری جو پولیس ہے، ہمارے پولیس کے بھائی ہیں، آپ دیکھیں یہ ان کے ساتھ، ان کے گھروں میں دیکھیں کتنے ہماری پولیس کے جو جوان ہیں وہ ان کے ساتھ سیکیورٹی کی ڈیوٹی دیتے ہیں، کتنی گاڑیاں ان کے ساتھ سیکیورٹی کی ڈیوٹی دیتے ہیں۔ ہمارا ملک تو قرضوں پہ چل رہا ہے، یا عوام ٹیکس دیتی ہے، عوام کے پاس آمدن ہے نہیں، تو یہ تو شاہانہ لیونگ ہے۔ خواتین و حضرات، کیا آپ نے کبھی کسی جگہ پہ دیکھا ہے کہ ہمارا ملک جو ہے وہ قرضوں پہ چلتا ہے تو ہمارے یہ جو سو کالڈ یہ حساب کتاب ہے ان میں کچھ سادگی آپ نے دیکھی ہے؟ نہیں دیکھی، میں نے تو نہیں دیکھی۔ تو پاکستان کی محبت تو ہر ایک کے دل میں ہے نا، الحمدللہ، آپ کے دل میں بھی ہے، میرے دل میں بھی ہے، سب کے دل میں ہے، لیکن پریکٹیکل ثبوت اس کا کون دیتا ہے؟ میں پاکستان کے عام آدمی سے مخاطب ہوں اور میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ برائے مہربانی اس دفعہ یہ شناختی کارڈ لے لیتے ہیں، پہلے تھوڑے بہت پیسے دے کے جس نے شناختی کارڈ دیا ہے برائے مہربانی اگر آپ نے دے دیا ہے دوبارہ نہیں دینا، اور اگر دے دیا ہے تو لیکن ووٹ تو آپ خود ڈالنے جائیں گے نا، تو ووٹ اس کو ڈالیے گا آپ کا ضمیر جس کے اوپر مطمئن ہو۔ جس کے بارے میں آپ کا ضمیر مطمئن نہیں ہے اس کو بالکل ووٹ نہ دے، اپنے ضمیر کے مطابق ووٹ دیجیے گا اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ پھر آپ کو صحیح معنوں میں تبدیلی نظر آئے گی اور انشاءاللہ تعالیٰ سیاست کے میدان میں بھی آپ کو بہتری نظر آئے گی۔ عوامی نمائندہ جو ہے بنیادی طور پر لوگوں کی زندگیوں میں آسانی لانے کے بارے میں سوچتا ہے، اس کا ایک ویژن ہونا چاہیے کہ کون سے میں سٹیپس لوں، کس طرح میں کروں کہ لوگوں کی زندگیوں میں آسانی آئے۔ دو سٹیپ کے اوپر میرا خواتین و حضرات جو سوچ ہے، میں اپنی بات کم کرتا ہوں، اپنی بات کرنی بھی نہیں چاہیے، لیکن کیونکہ میں الیکشن میں خود حصہ لے رہا ہوں تو ظاہر ہے میں نے آپ کو بتانا تو ہے۔ میری جو سوچ ہے نا خواتین و حضرات، میری سوچ یہ ہے کہ جتنے بھی وہ ادارے جن کے پاس جاتے ہیں اپنے روزمرہ کے کام کے لیے، میری سوچ یہ ہے کہ یہ اداروں کے جو ریپ ہیں یہ لوگوں کے گھروں میں جائیں، چھوٹے محلوں میں ان کا ایک چھوٹا سا دفتر ہو سب کا، تاکہ لوگ آسانی سے ان کو مل سکے اور ان کا کام ہو سکے، بلکہ یہ فیلڈ میں جائیں، 2 گھنٹے لوگوں کے گھروں کے باہر جائیں، بیل دے، بتائیے جی آپ کا کیا کام ہے، اور پھر جو ہے اگر اپنے ہیڈ آفس میں جانا ہے تو وہاں سے یہ خود جائیں کام شام کروا کے تو لوگوں کو گھر میں لا کے دیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے بات چیت ہوتی رہے گی۔ PP 155 میرا انتخابی نشان وکٹ ہے، آپ نے وکٹ یاد رکھنی ہے۔ لاہور کنٹونمنٹ بورڈ کے 10 وارڈ ہیں، وارڈ نمبر 1 سے لے کے وارڈ نمبر 10 تک آپ نے یاد رکھنا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ نے وکٹ پر مور لگانی ہے۔ پاکستان زندہ باد۔